بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں اب تک ہم کم و بیش تقریباً 50 احادیث مکمل کر چکے ہیں یا آج ہم مکمل کریں گے، اور الحمدللہ ان میں سے بہت ساری احادیث آپ کو زبانی بھی یاد ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مبارکبادی کی بات ہے۔ دیکھیے، ان احادیث کو پڑھنے کا، سننے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اپنے معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں، اس لیے پڑھاتے ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان احادیث پر خود عمل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اپنے امت کی اصلاح کے لیے بہترین مواد ہے اور بہترین ذریعے ہے۔ تو پہلا مقصد ان احادیث کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ان احادیث کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کرنے کی ہے اور ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے تو اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ ان احادیث میں کوئی ایسی چیز ہے جسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو اور ہم اس کے اندر مبتلا ہو، ہم اسے رک جائیں۔ بس یہ مقصد ہے ان احادیث پر عمل کرنے کا۔ دوسری چیز، ان احادیث کو اپنے استطاعت کے مطابق جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے بھلے قرآن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ آگے پہنچا دیا کرو۔ تو ایک تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے سرسبز شاداب رہنے کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے صراحتاً فرمایا کہ نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز شاداب رکھے جو میری بات سنے، پھر اسے محفوظ کرے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس لیے ان احادیث کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف اپنے نالج کے اندر، صرف اپنے معلومات کے اندر اضافہ کرنا نہیں ہے، صرف سند کا حاصل کرنا نہیں ہے، صرف کورس کے اندر اپنا نام لکھوانا نہیں ہے۔ یہ تو صرف ظاہری اس کے مقاصد ہے۔ اصل مقصد جو روح ہے وہ ان احادیث پر عمل کرنا اور پھر ان احادیث کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا سبق تقریباً 4 احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کورس کے بقیہ ایام ہے ان میں زیادہ سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ چنانچہ آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ منہوم دراصل حرص کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 2 حرص کرنے والے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ نمبر 1، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک وہ شخص جو علم کا حریص ہو، جس کو علم کا حرص ہو، اس کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا۔ نمبر 2، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، وہ شخص جو دنیا کا حریص ہو تو اس کا پیٹ کبھی دنیا سے نہیں بھرتا۔ دیکھیے، 2 قسمیں ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ پہلے والے قسم باعث فضیلت ہے اور دوسرے والے قسم باعث مذمت ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان بھلے جتنا بھی علم حاصل کرے، اپنے زندگی کی جتنی بہاریں اس دولت کے حاصل کرنے میں گزارے، کبھی اس کی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، اور خود اس دعا کا اللہ نے حکم دیا تھا، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جب وقت کا نبی، جو وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، وہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر اللہ نے خود فرمایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
یہ خطاب دنیا بھر کے انسانوں کو ہے کہ تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری انسانیت کا علم بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے فرمایا کہ علم کا حریص کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نمبر 2، وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا، جو دنیا کا حریص ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے بخاری شریف کے اندر کہ اگر بنی آدم کو سونے کے ایک وادی دے دی جائے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، 2 دے دی جائے تیسرے کی تمنا کرتا ہے، اور بنی آدم کو صرف بنی آدم کا جو پیٹ ہے اسے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کا حریص وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا کہ سب سے افضل جہاد اس شخص کا جہاد ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ سب سے افضل جہاد اس شخص کا جہاد ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاد کے اندر آخری انجام جان کی صورت میں ہوتا ہے، اور انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا گویا اپنی جان پر سمجھوتا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے تو بسا اوقات وہاں سے زندہ بھی واپس آ جاتا ہے اور مال غنیمت بھی وہاں سے لے آتا ہے، غازی بن جاتا ہے، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ایک ایسا جہاد ہے کہ اس میں بچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ یہ افضل جہاد ہے کہ جو آدمی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ تیسری روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبح کا کچھ وقت دے دینا یا شام کا کچھ وقت گزارنا، یہ دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے کہ اس سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے راستے میں صبح کا کچھ وقت دینا یا شام کا کچھ وقت دینا، یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب آخرت کے اندر دے دے گا، وہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو مبارک وقت یہ گزارتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ مبارک وقت جو ہے وہ جنت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا اور اس کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد کے جو اوقات تھے وہ یہی 2 اوقات تھے کہ یا تو صبح کے وقت میں لڑائی ہوتی تھی یا شام کے وقت میں ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے ان دونوں اوقات کا ذکر ہے، ورنہ ان دونوں اوقات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ دوپہر کو اللہ کے راستے میں کوئی آدمی یہ وقت دے دے، رات کے وقت اللہ کے راستے میں کچھ وقت گزارے، ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ تیسری چھوٹی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کی سمجھ رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا ایک فقیہ آدمی جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوگا شیطان کے اوپر ایک ایسے عبادت گزار سے جو عالم نہ ہو، جسے دین کی سمجھ نہ ہو۔ عابد خالص عبادت گزار کو کہا جاتا ہے جو عبادت تو کرتا ہو لیکن وہ عالم نہ ہو، اور فقیہ جو ہے وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو شیطان دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خالص عبادت گزار کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور عالم کو گمراہ کرنا، کسی دین کی سمجھ رکھنے والے کو گمراہ کرنا وہ شیطان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فقیہ اور عالم جو ہے وہ علی وجہ البصیرہ، یعنی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر جو اس کا علم ہے وہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ شیطان کے چالوں سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن جو خالص عبادت گزار ہوتا ہے اس کی عبادت کا فائدہ صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہے، اور چونکہ اسے دین کی سمجھ بھی خاص نہیں ہوتی ہے، وہ شیطان کے چالوں سے بھی، وہ شیطان کے منصوبوں سے بھی زیادہ واقف نہیں ہوتا، تو اس لیے شیطان کے لیے ایسے شخص کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس عالم کے مقابلے میں جسے دین کی سمجھ حاصل ہو اور وہ شیطان کے چالوں سے اور شیطان کے منصوبوں سے واقف بھی ہو۔